قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نہایت ہی محترم دوستوں اور ساتھیوں، رمضان مبارک اختتام کی طرف ہے، ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ دوران رمضان ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اور اس کی توفیق سے روزے رکھے۔ رمضان مبارک میں تراویح کا اہتمام کیا گیا، رمضان مبارک میں تلاوت قرآن مجید کی گئی، رمضان مبارک میں صاحب ثروت حضرات نے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات اور دیگر ذرائع سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بطور انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر صاحب ثروت مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ صاحب نصاب جو شخص بھی ہوگا اس پر خود اپنا صدقہ فطر ادا کرنا بھی اور دیگر جو اس کے ماتحت ہیں، اس کے بچے، ان کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ صدا لگانے والے کو مدینہ کی گلیوں میں صدا لگانے کے لیے بھیجا تھا کہ وہ یہ ادا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفارہ ہے ان غلطیوں کا، یہ دھو دیتا ہے، یہ صاف کر دیتا ہے ان غلطیوں کو کہ جو رمضان کے دوران انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر، صاحب ثروت کے اوپر واجب ہے۔ اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 4 چیزوں کے حساب سے بندہ صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ ایک کشمش ہے، دوسرا کھجور ہے، تیسرا جو ہے اور چوتھا گندم ہے۔ سب سے کم قیمت گندم ہے اور سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ کشمش ہے۔ اسی حساب سے انسان جو ہے وہ اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، جس کی جتنی طاقت ہو اس حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور یہ صدقہ فطر اس لیے ضروری ہے تاکہ عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کیا جا سکے کہ جو شامل نہیں ہو سکے۔ لفظ فطر افطار سے، روزہ کھولنے سے ہے، اور اسی لیے عید الفطر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر روزہ نہیں ہوتا تو اس کو بھی عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کی خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس نیکی ہم سے کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس بات کا کفارہ بھی ہے کہ اگر بطور انسان ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اس کو ادا کرنا ہے۔ دیکھیں اسلام کا کتنا پیارا نظام ہے۔ اسلام کے اندر عبادات کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے کہ دیگر مسلمانوں کا یا دیگر انسانوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ مختلف زکوٰۃ خود عبادات کے اندر شامل ہے، ارکان اسلام کا حصہ ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ دولت ایک دم امیر سے غریب کے پاس جاتی ہے، امیر کی تجوریوں سے نکل کر غریب کی جیب پہ جاتی ہے اور غریب کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں صدقات کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف چیزوں کے کفارہ ادا کرنے کے لیے کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، اتنے جو ہے نا غریبوں مسکینوں پر پیسہ بانٹا جائے، یہ سب اس لیے ہے کہ انسان تاکہ دوسرے انسان کی فکر بھی کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب اس کے بندوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جب اس کے بندوں کے جو ہے نا ضروریات کو پوری کرنے پہ انسان لگ جاتا ہے۔
اور وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ جب انسان بندوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ سنہری موقع ہے، صدقہ فطر ادا کیجئے، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ اس کو بالکل آخر میں جا کر ادا کرتے ہیں۔ علماء کرام نے اس بات میں کہا ہے کہ اگر آج کل کے جس طرح دور کے اندر اگر پہلے دے دیا جائے تاکہ انسان خریداری کر سکے اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، لہٰذا اس کو ادا کرنا ضروری بھی ہے۔ اور قرآن مجید ہے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکا کیا، تزکا یعنی پاک کیا، زکوٰۃ دی۔ اور لوگ بعض علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صدقہ فطر ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، یعنی تکبیرات ادا کرتے ہیں عید کی نماز سے جاتے ہوئے، جو بآواز بلند کہا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات یعنی اللہ کے ذکر کو بلند کیا، فصلی، پھر عید کی نماز ادا کی، یعنی یہ تینوں چیزیں ان آیات کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ پھر آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن عمومی طور پر تمہارا رویہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک مستقل موضوع ہے، اس پر پھر کسی دور پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔